اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمل پر استقبال مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ حفظ قرآن کے سوال و جواب میں، اور آج ایک بہت ہی اہم سوال ہے ایک بہن کا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اور ہم اس سوال کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا جو نام یہاں پر ہے وہ آزاد پرندہ ہے، لڑکی ہیں لیکن یہ لیڈیز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں حفظ کر سکتی ہوں؟ یقیناً آپ حفظ کر سکتی ہیں۔ ایکچولی میں جس عالمہ سے پڑھ رہی ہوں وہ اپنے کسی مفتی صاحب سے پوچھی تھی کہ کیا ایک گرل ہے، ان کی ایج 20 ایئر ہے، یعنی 20 سال ہے، وہ حفظ کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ حفظ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے ڈائریکٹلی منع کر دیا، یہ بول کر کے کہ لڑکیاں اکثر بھول جاتی ہیں، ان فیوچر وہ اگر بھول گئیں تو بہت بڑا عذاب ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے نیکی سے روکنا ہے میرے بھائی۔ آگے سنیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ حفظ نہ کرے۔ دیکھ رہے ہیں، نیکی سے روکنا۔ میں حفظ کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ ان فیوچر میں عالمہ بھی بننا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے جی، بٹ انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ پلیز آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ میں کیا کروں۔ میری خواہش ہے کہ میں حفظ کروں، پلیز رپلائی می۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا بہن کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میری خواہش ہے میں حفظ کروں، میں حفظ کرنا چاہتی ہوں، بلکہ حفظ سے آگے بھی عالمہ بھی بننا چاہتی ہوں، اور ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ سوال میں نے جہاں میں پڑھ رہی ہوں کسی عالمہ سے، ان سے میں نے کہا کہ کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے، تو مفتی صاحب نے ان کو یہ بتلایا کہ لیڈیز جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، اکثر بھول جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ حفظ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوستوں، یہ انڈائریکٹلی نیکی کرنے سے روکنا ہے۔ ہم آپ کو کہیں کہ آپ جو ہے 2-4 رمضان کے روزے رکھ کر تھک جائیں گے، اسی وجہ سے آپ روزہ ہی مت رکھو، یعنی 2-4-10 دن نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، پھر تو آپ شروع میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، اور بعد میں جا کر کے آپ جو ہے نماز چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ نماز ہی مت پڑھو۔ ان مفتی صاحب کو کیسے پتہ ہے کہ لڑکیاں حفظ کریں گی اور حفظ کر کے بھول جاتی ہیں، اور بھول جانے کی وجہ سے یہ حفظ ہی نہ کرے؟ ان کو مستقبل کا، فیوچر کا کیسے علم ہو گیا؟ ان کو فیوچر کا کیسے علم ہے کہ یہ بھول ہی جائیں گی؟ یہ کیسی بات ہوئی کہ بھول جانے کی وجہ سے کسی کو منع کر دینا، اور ان کو کیسے یہ یقین ہے کہ یہ بھول جائیں گی؟ تو میرے بھائی، یہ نیکی سے روکنا ہے، یہ نیکی سے روکنا ہے کہ کسی کے فیوچر کے بارے میں یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ بھول جائیں گی، اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ہمیشہ جو ہے انسان کو پوزیٹو سوچنا چاہیے، اچھا اللہ سے گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے، تم جیسا اللہ کے ساتھ گمان رکھو گے، اللہ ویسے ہی تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ کرے گا۔ تو انسان کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور فیوچر کا، مستقبل کا کسی کو علم نہیں ہے، مفتی صاحب کو بھی علم نہیں ہوگا، اور شاید یہ مفتی ہیں اس وجہ سے یہ حافظ قرآن کا جو مقام ہے، حفظ قرآن کی جو فضیلت ہے، وہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے، یہ نہیں جان رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، روز قیامت کیا مقام ہوگا۔ یقال لصاحبہ القرآن اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ہے نہیں، کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، یہ اتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، یہ ہے نہیں، ان کو تاج پہنایا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت سے آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں اور کیسے منع کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے لڑکیاں بھول جاتی ہیں۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے، آپ نے سیرت عائشہ نہیں پڑھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہزاروں حدیثیں جو ہیں یاد تھیں، اور اس زمانے میں بہت ساری خواتین تھیں جو حافظہ تھیں، عالمہ تھیں، ان سب کو جو قرآن و سنت کا علم تھا۔ آج کے زمانے میں بھی بہت ساری حافظہ ہیں۔ خود ہمارے پاس ابھی 55 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی عورتیں میرے پاس آن لائن پڑھ رہی ہیں، وہ یاد کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ یاد رکھ سکتی ہیں، اس لیے کہ مردوں کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مردوں کے پاس بہت ساری الجھنیں ہیں، اور ان کا ذہن بہت ساری چیزوں میں بڑھتا ہے، وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے گھر تک ہیں، سمت ہیں،
بہت سارا ٹینشن نہیں ہے، بہت ساری پرابلم نہیں ہے، بہت سارے جھنجٹ نہیں ہے، بہت سارے گھریلو معاملات نہیں ہیں. جس طرح ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے اس طرح سے عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ مردوں کی بنسبت آرام سے قرآن کو یاد رکھ سکتی ہیں. ان کے پاس فارغ اوقات بھی ہیں. مرد تو بھر دن جو ہے وہ کمانے میں اور پھر بزنس یا تجارت میں لگا دیتے ہیں، لیکن عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں سے وقت نکال کر کے آرام سے وہ قرآن کو یاد رکھ سکتی ہیں. ان فیوچر وہ جب حافظہ بن جائیں گی تو ایک جو ہے بہت بڑا ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے سماج کی جو خواتین ہیں معاشرے میں ان کو وہ تراویح بھی پڑھائیں گی. اس طرح سے وہ پڑھا کر کے تراویح پڑھا کر کے اپنا قرآن یاد رکھ سکتی ہیں، تا عمر یاد رکھ سکتی ہیں، تا عمر جب تک ان کی زندگی ہے تب تک یاد رکھ سکتی ہیں. تو بہترین طریقہ ہے. مردوں میں کیا ہے کہ اب تو مسجدیں نہیں ملتی ہیں، لڑکوں میں کیا مسجدیں اتنی ساری ہیں لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ کہیں حافظ قرآن ہیں. حافظ قرآن زیادہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے لڑکوں کو مسجدیں نہیں مل رہی ہے، وہ تراویح نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اس لیے سے وہ قرآن بھی بھول رہے ہیں. تو مردوں کی بنسبت لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کے لیے آسان ہے قرآن یاد رکھنا. وہ ان کو مسجد میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ گھر پر ہی چند عورتوں کو بلا لیں اور وہ تراویح پڑھائیں اور اس طرح سے وہ قرآن یاد رکھ سکتی ہیں. تو بہرحال یہ غلط بات ہے. اس طرح سے کسی کو سجیسٹ کرنا اور منع کرنا، یہ نیکی کرنے سے روکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم توبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس طرح کی جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ ان فیوچر آپ قرآن بھول جائیں گی. کیسے پتہ ہے کسی کو کہ وہ قرآن کیا بھولیں گے کہ اور مزید عالمہ بھی بن جائیں گی. وہ عالمہ بھی کورس بھی مکمل کر لیں گے، عالمہ بھی بن جائیں گی. ہم تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائے. ان کے اندر بڑی جہالت ہے بھائی. جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج ہمارے گھریلو معاملات، خاندگی جو زندگی ہے ہماری میاں بیوی کے بچوں کی، یہ گھریلو زندگی اس کے اندر بڑی کمی ہو رہی ہے. اور سماج اور معاشرے کے اندر جو عورتیں جو اس طرح سے حرکتیں کرتی ہیں یا اس طرح سے جو ان کی بے پردگی ہے یا ان کے اندر جو ناکا چاکی ہے یا انبن ہے یا جھگڑے ہیں یا غیبت ہے یا چغلی ہے، یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہے. تو ان کے اندر علم آنا اور ضروری ہے. تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ عورتیں آج علم سیکھیں اور اپنے گھر سماج معاشرے کی عورتوں کو بھی وہ سکھائیں. آج مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں مسجد میں، خطبہ جمعہ سن لیتے ہیں، دروس سن لیتے ہیں، اجلاس میں جاتے ہیں. عورتیں نہیں جاتی، گھر پر ہی رہتی ہیں. نہ ان کو کوئی پڑھانا چاہتا ہے، نہ ان کو کوئی بتلانا چاہتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی دروس ہے، نہ کوئی خطبہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. تو ان کو تو اور پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی. اور وہ پڑھیں گی. ایک خاتون جب پڑھتی ہے نا تو پورا سماج پڑھتا ہے ان سے، پورا گھر ان سے پڑھتا ہے، ان سے پورا گھر پڑھتا ہے، پورا سماج پڑھتا ہے. تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا اور میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یقیناً حفظ قرآن کر سکتی ہیں، یقیناً آپ حفظ قرآن کر سکتی ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی میرے پاس 24 سال کی، 30 سال کی، 42 سال کی، 55 سال کی لیڈیز بھی آن لائن پڑھ رہی ہیں اور مجھ سے حفظ قرآن کر رہی ہیں اور وہ یاد بھی رکھتی ہیں اور یاد بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ شروع کریں، یقیناً شروع کریں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے حفظ بھی مکمل کریں اور اس کو تا دیر یاد بھی رکھیں اور آپ آگے چل کر عالمہ بھی بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور ہم تمام ساتھی ہمارے جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب بھائی ان کے لیے دعا کریں. اور یقیناً آپ اس کام کو کریں. نیکی کے کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں ہوا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آدمی جو دعا ہی نہیں کرے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، نماز ہی نہ پڑھے اللہ نماز قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ سوچ کر کے تو آدمی کو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال آپ جو ہے حفظ شروع کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو حافظہ بنائے، حافظہ کے ساتھ عالمہ بھی بنائے اور اس کو تادیر اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین تو اس طرح کا کوئی بھی شکوک و شبہات ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ جو ہے یقیناً کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.